السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 10 نیوز اور میں ہوں عائشہ نوید۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈیلی کسی نہ کسی سینسیٹیو ایشو کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن آج جس ٹاپک کے اوپر ہم بات کرنے لگے ہیں وہ نہ صرف سینسیٹیو ہے بلکہ نہایت ہی آپ کہہ لیں کہ معاشرے کی اور معاشرے کی جو ایک سختی ہے نا، معاشرے کی بے حسی، اس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ کسی نے بڑا ہی خوبصورت کنکلوڈ کیا اس ساری چیزوں کو، لکھتا ہے کوئی کہ دنیا کو جنگل بنا دیا لوگوں نے، ہر ہاتھ کو قاتل بنا دیا لوگوں نے، جس طرف دیکھوں نفرت کا دھواں ہے، ماحول کو کتنا بوجھل بنا دیا لوگوں نے۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے ناظرین محترم۔ سوشل میڈیا کا استعمال اور سوشل میڈیا پہ ہونے والی مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز جو آج تک ہر بندہ برداشت کر رہا تھا، اچھے اور برے کے لیے کوئی بولا نہیں ہے، لیکن اس سوشل میڈیا نے آگ لگا دی ہے ہمارے اس معاشرے کو۔ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے کسی کی دل شکنی بھی ہو رہی ہے، اس سوشل میڈیا کی وجہ سے کریکٹر اسیسینیشن بھی ہو رہی ہے، اور یہاں پر عزت اور بے عزتی کے اوپر بات آ جاتی ہے، اور پھر دیکھیں کبھی قتل و غارت ہوتا ہے اور کبھی عزت اور عصمت کے اوپر بات آ جاتی ہے۔ ناظرین محترم، آج میں بات کر رہی ہوں اس واقعے کے بارے میں جو کہ بقول سوشل میڈیا، بقول یہ ساری چیزیں کہ ایک پنجاب گروپ آف کالجز کا نام بھی آیا کہ وہاں پر ایک بچی کی عصمت ریزی کی گئی، اور بتایا گیا کہ کس طرح سے مختلف طریقے کے ساتھ چیزوں کو، یہاں میں بچی کا نام بھی نہیں لوں گی اور یہاں میں اس کے پیرنٹس یا وہ جو ہاسپٹل کا نام ہے وہ بھی نہیں لوں گی، لیکن ناظرین محترم، اے ایس پی شہربانو نقوی جو ہیں وہ آن کیمرہ آئیں اور انہوں نے آ کر بتایا، وہ ڈیفنس بھی تھانے میں موجود تھیں، جو کہ ہراسمنٹ کا سیل بھی وہاں پر بنا ہوا ہے۔ وہاں پر وہ آئیں اور وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ ان کے ساتھ بچی کے چچا اور بچی کے والد بھی موجود تھے۔ وہاں پر انہوں نے کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے چچا نے کیا کہا۔ بچی کے چچا نے یہ کہا کہ ہماری بچی جو ہے وہ گھر پر موجود تھی، پاؤں پھسلا ہے اس کا، اور اس کے مورے میں چوٹ لگی جس کی وجہ سے وہ 7 دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی۔ اب اس ساری چیزوں کی کلیریفیکیشن کے لیے کسی بھی رپورٹ کا ہونا، میڈیکل رپورٹ کا ہونا ضروری تھا، جو بھی میڈیسن اس نے لی اس کی پرسکرپشن کا ہونا ضروری تھا، یہ جس ڈاکٹر نے علاج کیا وہ ہونا ضروری تھا، وہ سارا کچھ انہوں نے اے ایس پی صاحبہ کے ہینڈ اوور کر دیا۔ لیکن اے ایس پی صاحبہ نے جو 2-3 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی وہ بڑی اہم تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں، یہ چچا کا کہنا تھا کہ لوگوں ان کے گھروں میں جنہوں نے ہماری بیٹی کا نام لے کر فیس بک کے اوپر اس کو اچھالا ہے، ان کے گھر میں کیا مائیں بہن نے بیٹیاں نہیں ہیں؟ اور اس کے بعد نہ صرف نام اچھالا بلکہ اس کو اتنا ہائٹ دے دیا کہ بچوں کو یوز کیا گیا۔ اب دیکھیں، فیس بک کے اوپر ایک مس کنسیپشن کی وجہ سے، مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، مس کمیونیکیشن کی وجہ سے، اور آپ کہہ لیں کہ ایک اتنی گھٹیا چیز کو اتنی ہائٹ دی گئی، اور یہ کون لوگ ہیں؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے، اور یہ کیا معاشرہ ہے؟ کیا جنگل کا قانون ہے؟ یہاں پر کوئی اس طرح کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ جس کے اوپر یہ ساری چیزیں ہوئی ہوں۔ ہمارے آج 10 نیوز اور آج کی بات کے جو ہمارے جو آنر ہیں، جو سی ای او ہیں، طاہر قریشی صاحب، وہ بھی موقع پر موجود، اور انہوں نے بھی بڑی باریک بینی کے ساتھ اس سارے معاملے کو چیک کیا، اس سارے معاملے کو دیکھا، اور اس کے بعد اوتھینٹک جو انفارمیشنز آئی ہیں، انفارمیشن یہ آئی ہے کہ حکومت کے خلاف یہ ایک سازش، ٹوٹلی سازش تھی، اور اس کے علاوہ ہمارے بچوں کو، ان کے کچے ذہنوں کو، ان کی آپ کہہ لیں کہ جذبات کو اتنا بھڑکایا گیا، ان کے جذبات سے کھیلا گیا۔ ٹویٹر سے ہمارے بچوں کو یوز کیا گیا، فیس بک سے ہمارے بچوں کو یوز کیا گیا، یوٹیوب سے ہمارے بچوں کو یوز کیا گیا، جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں وہاں سے ہمارے بچوں کو یوز کیا گیا، اور ان کو اتنی ہائٹ دے دی کہ آپ دیکھیں کیا حالات ہوئے۔ کالجز کا نقصان الگ ہوا، شاہراہوں کا نقصان الگ ہوا، توڑ پھوڑ الگ ہوئی، عجیب ایک خانہ جنگی کی صورتحال جو ہے وہ لاہور کے علاوہ اور مختلف قسم کی صورتحال میں تھی، اور اس کے اوپر دفعہ 144 نافذ ہے۔ سیالکوٹ کے علاوہ پاکستان کے
متعدد جو کالجز ہیں وہ بند ہیں. 2 دن سے تعلیمی نظام آپ کا مفلوج ہو کر رہ گیا ہے. 2 دن سے آپ کے بچے گھر میں بند ہو کر رہ گئے ہیں. 2 دن سے آپ نے جو بچیوں کی کے والدین ہیں ان کو آپ نے ایک میسج یہ کنوے کیا ہے کہ آپ اپنے اپنے بچوں کو اسکول سے ہٹا لیں اور آپ اپنے بچوں کو گھروں میں قید کر لیں، کیونکہ جس کالجز میں آپ بچوں کو بھیج رہے ہیں وہاں پر جنگل کا قانون. یہ چیزیں اس جیسی چیزیں اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں فیس بک کے اوپر ہو رہی تھی، اس نے اس واقعے کے بعد تو حد جو ہے وہ حد کو پار کر لیا ہے. میں حکومتی اداروں سے اور ان تمام جو میئر کر رہے ہوتے ہیں الیکٹرانکس میڈیا اور یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو، ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بالکل سپیئر نہیں کیا جانا چاہیے. جنہوں نے مس انفارمیشن پھیلائی، نہ ان کو، جس اکاؤنٹ سے یہ انفارمیشن لیک ہوئی ان کو، اور جس طرح سے جس پلیٹ فارم کے تھرو یہ انفارمیشن کو بڑھا چڑھا کر اس طرح فیس بک کے اوپر پیش کیا گیا، ان تمام لوگوں کو قانونی کارروائی اور قانون کے دائرے میں آ کر ایک قرار واقعی سزا دینی چاہیے، تاکہ آئندہ کبھی کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ ہمارے بچے، ہمارے کم سن بچے، ہمارے جو یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کے جذبات سے کھیلیں، ان کے جذبات کو بھڑکائیں، اور بات یہاں تک پہنچ جائے کہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ مفلوج ہو کر رہ گیا. مقدمہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. مزید کسی تبصرے اور سینسیٹیو ایشو کی